شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، گناہوں، بیکار چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ رمضان المبارک کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ کے پھر موبائل شروع کر دیتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں گزر رہا، چلو موبائل دیکھ لیے، کوئی میسیجنگ کر لیے، کوئی فلمیں دیکھ لی، کوئی ڈرامے دیکھ لی، کوئی سیریز مکمل کر لی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ وقت گزارنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو جی۔ لو جی، یہ مہینہ تو وہ ہے نا، کم از کم آپ اپنے ائمہ کرام سے کہہ کے نماز تو سیدھی کر سکتے ہیں نا، اپنے ائمہ کرام سے کہہ کے روزے کے فرائض تو سیکھ سکتے ہیں، غسل کے، جنازے کے معاملات۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جی، میں نے 12 مرتبہ کہا ہے جس دن میرا جنازہ نکلے گا تو نے پڑھانا ہے، جس دن میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا میری روح بھی وجد میں آ جائے گی۔ اس کو پتا ہوگا تکلیف کیا ہے جنازہ پڑھانے کی۔ جس وقت اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، جسم کانپ رہا ہوگا، زبان لرز رہی ہوگی، پھر یہ جنازہ پڑھائے گا اور پھر کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، پھر پتہ لگے گا ہاں اب رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں، ٹکا جیب میں ڈالا، چلو جاؤ، ہم نے تو پڑھا دیا، بس پڑھا دیا۔ او بابا اپنے بیٹوں کو جنازے سکھاؤ۔ میرے والد گرامی کا وصال ہوا، ہم نے خود غسل دیا ان کو، ہم نے غسال باہر سے نہیں بلایا۔ تمہارے فوت ہوں تم دو، تمہاری عورتوں کو تمہاری بیٹیاں بہنیں دیں، تمہارے مردوں کو تم خود دو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا عزیز ہے، اس کو کس طرح احترام کے ساتھ ہم نے ہاتھ لگانا ہے۔ غسال نے کیا کرنا ہے، اینی مروڑو جی، اینی مروڑو جی، چلو جی غسل ہو گیا۔ غسال آئے گی یا غسالہ آئے گی، جو بھی آئے گی، اس کو کیا درد ہے یار، وہ پروفیشنل لوگ ہیں، انہوں نے پروفیشنل کام کر دینا ہے۔ یہ پروفیشنل کام چھوڑ دو، کام یہ ہے بھئی یہ مہینہ تو آپ کم از کم اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر سکیں، چلیں نہ کریں۔ آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ نوکری کرنے والے لوگ ہیں، آپ تجارت پیشہ لوگ ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال لو، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکالو۔ اور وہ مجھ سے کہو، میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں، میں فجر کے بعد ابھی ہمارے انشاءاللہ تفسیر کی کلاس لگے گی، ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ 50 کے قریب سورہ آل عمران کی آیتیں تفسیر کے ساتھ، مسائل کے ساتھ مکمل کر لیں۔ اسی کے اندر پھر غسل بھی آ گیا، نماز بھی آ گیا، جنازہ بھی آ گیا، طلاق بھی آ گئی، تجارت بھی آ گئی، سارا کچھ اب تک آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی نے یہ روایت بیان کی۔ آگے میں آپ کو عرض کروں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ودع اذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء۔ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنی زبان کو جھوٹ اور دیگر تمام گناہوں سے روکے رکھو، اپنے خادم اور ملازم کو اذیت دینے سے باز رہو، روزے میں وقار اور اطمینان سے رہو، رمضان اور غیر رمضان میں ایک جیسے مت رہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کے بھی انسان دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے یا دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے۔ ہاں جی، معلوم ہوا کہ زنا صرف جسم نہیں کرتا، زنا آنکھیں بھی کرتی ہیں، زنا کان بھی کرتے ہیں، زنا زبان بھی کرتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آہا کیا لوگ تھے یار، جن کے باطن بھی پاک، جن کے ظاہر بھی پاک۔ ایک بندہ آیا وضو کر کے، اس کے جسم سے نا وضو کے قطرے گر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لوگ ایسی حالت میں مسجد میں آتے ہیں کہ ان کے اعضاء پر زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو وہ بندہ ایک دفعہ نا ایسے ہل گیا، اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ یہ تو میرے اندر کی بات تھی، یہ تو میری بات تھی، میرے سوا کوئی جانتا نہیں تھا، کیا حضور کے بعد بھی وہی نازل ہوتی ہے؟
آپ نے فرمایا نہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کیا تم نے حضور کا فرمان نہیں سنا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی نور فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ کی میری آنکھیں گناہ دیکھ دیکھ کے بابا وہ بالکل نا ایسی ہو چکی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے کان، آنکھ، زبان، یہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس طرح کر لے، خدا کی قسم آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دلوں کے اندر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ چھٹی حس کہہ لیں، اس کو فراست مومن کہہ لیں، اس کو نور فراست کہہ لیں، یا اس کو اسلام کا کمال کہہ لیں۔ یہ اسلام کا کمال ہے۔ وہ مجھے نا جی یاد ہے، امریکہ کی ایک جرنلسٹ آئی ملا عمر کے پاس انٹرویو لینے کے لیے، نہ اس نے کوئی دوپٹہ پہنا ہوا، نہ سر پہ، نہ ان کا لباس بھی آپ کو پتہ ایسا ہے۔ وہ عورت کہتی میں پورا 1 گھنٹہ اس بندے کے سامنے بیٹھی رہی ہوں، اس نے آنکھ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھو جس بندے نے اسلام کی اتنی حیا کی ہے، آج دنیا کے ایوانوں کے اندر ان کی عزت ہے بھائی۔ وہ امریکہ کیا، وہ افریقہ کیا، وہ برطانیہ کیا، وہ لندن کیا، دنیا کے اندر جب وہ ببر شیر جا رہے ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے کوئی اسلام کا داعی جا رہا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے زور پر دنیا کے 48 ممالک کی فوجوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ یہ ہے جی روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے۔ خالد بن ولید نے نقشہ آپ کے یہ بر صغیر کا بدلا ہے، تو اس بر صغیر کا نقشہ بدلنے کے وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ ہم محمد بن قاسم ہیں جی، محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں بر صغیر کا نقشہ بدل دیا۔ اب 17 سال کا لڑکا نقشہ بدل دے بر صغیر کا، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے پرہیزگاری، یہ ہوتا ہے تقوی۔ لو جی آخری بات سماعت فرمائیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر خالصتاً اگر گناہ کوئی کر رہا ہے تو وہ اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں شیطان کو ہم وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے کہا شیطان تو قید ہو چکا۔ پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم گاڑی چلاتے ہیں نا جی، گاڑی چلاتے ہیں تو اگر 70 80 90 کی سپیڈ پر لے جا کے آپ اس کا انجن بند بھی کر دیں نا تو اسی وقت وہاں پہ بریکیں نہیں لگ جائیں گی، وہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی۔ وہ اپنے ایک وقت مقررہ تک اپنی ایک فورس جتنی اس کو مہیا ہے وہ فورس مکمل ہونے تک چلتی رہے گی۔ 11 مہینے شیطان کا ہمارے اوپر راج رہتا ہے، 12ویں مہینے وہ ہمیں چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن ہم نہیں اسے چھوڑتے، نام پھر بھی ہم شیطان کے لگاتے ہیں۔ اللہ نے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، اور یہ رحمت کا مہینہ ہے جی، اولہ رحمہ، حضور فرماتے یہ اشرا رحمت کا اشرا ہے تو اس سے رحمت مانگ لو۔ اس مہینے میں جس بندے نے دعا نہیں نہ مانگی، خدا کی قسم اس سے بڑا محرومی کوئی نہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا وہ کہہ لیں بد نصیب آدمی، بد نصیب آدمی کہ ان مبارک گھڑیوں کے اندر بھی دعا نہ کرے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ یار میرے سے مانگنا ہے آپ نے، انسان سے مانگنا ہے، وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ مانگ لو، اگر مل جائے کمال نہیں ہو گئے، کمال نہیں ہو گیا۔ اگر اللہ آپ کو دے دے تو کمال ہو گئے۔ تو اس وقت مانگنے سے شرم کس بات کی ہے؟ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ پاک پروردگار عالم پڑھ سنا اپنی بارگاہ کامران بھائی کی والدہ کے دعا بھی کریں۔ اچھا پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ جو ہم نے پڑھا سنا، یہ بھائی کامران کی والدہ فوت ہوئی ہیں، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ یا الہی ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے فوت ہو چکے ہیں، مولا کریم ان تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی والدہ کی اور تمام مسلمان جتنے فوت ہو چکے ہیں، مولا کریم محبوب کریم